آج کی کہانی آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ آج کی کہانی ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو آپ کی زندگی کو ایک نیا رخ دے سکتی ہے۔ وہ لڑکی ہم سب کو یہ سکھاتی ہے، دوسروں کی خوشی میں اپنی خوشی، پاور آف بلیفز، پاور آف ورڈز، اینی تھنگ از پاسبل۔ یہ سارے الفاظ چھوٹے پڑ جائیں گے اس کی اس اسٹرگل کے سامنے، اس کی اس جد و جہد کے سامنے، لائف کو جینے کے، زندگی کو جینے کے سامنے۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں اس لڑکی کی کہانی۔ یہ لڑکی 18 سال کی تھی جب اس کی شادی ہو گئی۔ اس کا تعلق ایک بہت ہی قدامت پسند خاندان سے تھا، بلوچ خاندان سے۔ 18 سال کی عمر میں والد چاہتے تھے کہ شادی کر لو، اور بس اس نے اتنا کہا، یہ آپ کو خوشی دے سکتا ہے تو ہاں ٹھیک ہے۔ شادی کے 2 سال کے بعد 27 فروری 2008 یہ وہ دن تھا جب یہ اور اس کا ہسبینڈ کوئٹہ سے رحیم یار خان کے سفر پر تھے۔ پتہ نہیں کیسے اس کے شوہر کو گاڑی چلاتے وقت نیند آ گئی اور گاڑی کا حادثہ ہو گیا۔ گاڑی ایک جا کر کھائی میں گر گئی۔ اس کا شوہر تو باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن وہ اندر ہی رہ گئی۔ اور وہ کہتی ہیں، میرا سفر زندگی سے موت کی طرف چلا گیا، لیکن قدرت نے مجھے ایک نئی زندگی بخشی۔ لیکن وہ زندگی بھی کیا زندگی تھی؟ میرے پورے جسم کی ایک ایک چیز گواہ ہے۔ مجھے اتنی چوٹیں شاید زندگی میں کبھی نہ آئی۔ میرا دایاں بازو ٹوٹ گیا، میرا کندھا بھی ٹوٹ گیا، یہاں تک کہ میری بیک بون، میری ریڑھ کی ہڈی تک ٹوٹ گئی، اور جتنی بھی پسلیاں تھیں وہ سب میری ٹوٹ چکی تھیں۔ لیکن اس حادثے نے، اس ایکسیڈنٹ نے میری زندگی کو پوری طرح سے، مکمل طور پر چینج کر دیا۔ دوستو، جب وہ حادثہ ہوا نا، اس وقت بہت سارے لوگ مجھے بچانے کے لیے آئے۔ انہوں نے مجھے گاڑی سے باہر نکالا۔ جب مجھے گاڑی سے باہر کھینچ کر نکال رہے تھے، مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی مکمل طور پر چکنا چور ہوئی محسوس ہوئی۔ 2 مہینے تک میں ہاسپٹل میں رہنے کے بعد کچھ بہتر ہوئی۔ ایک دن ڈاکٹر میرے پاس آیا اور کہا، میں نے سنا ہے تمہارا ایک خواب تھا، آرٹسٹ بننے کا خواب، لیکن افسوس میرے پاس تمہارے لیے ایک بری خبر ہے، تم اب کبھی پینٹنگ نہیں کر سکتی۔ اگلے دن ڈاکٹر پھر میرے پاس دوبارہ آیا اور کہا، تمہاری ریڑھ کی ہڈی پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے، تم کبھی چل نہیں سکو گی۔ میں نے لمبی سانس لی اور کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ اور پھر ڈاکٹر نے وہ کہا جس نے میری زندگی کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی۔ ڈاکٹر نے کہا، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے تم اب کبھی بچے کو جنم نہیں دے پاؤ گی۔ اس دن میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، آخر میں زندہ بھی کیوں ہوں؟ اس سوال نے مجھے آگے بڑھایا اور مجھے آگے زندگی میں چلنے کا حوصلہ دیا۔ ایک دن میں نے اپنے بھائی سے پوچھا، میں جانتی ہوں میرے ہاتھ کا، میرے جسم کا علاج چل رہا ہے، لیکن اب میں اس ہسپتال کی سفید چھت کو دیکھ دیکھ کر تھک چکی ہوں۔ مجھے کچھ رنگ اور ایک چھوٹا برش لا دو، میں پینٹنگ کرنا چاہتی ہوں۔ دوستو، آپ دیکھیے کہ زندگی کس مقام پر ہیں، کس حصے پر ہیں، پیرالائزڈ ہو چکی ہیں، لیکن اپنے سپنے کو، اپنے گول کو نہیں چھوڑ رہی۔ اور پھر میں نے اپنی زندگی کو ان زخموں کے ساتھ تسلیم کیا۔ سب سے پہلی پینٹنگ میں نے موت کے بستر پر بنائی تھی، اور پھر میں رکی نہیں۔ لوگ آتے اور کہتے، کیا خوبصورت پینٹنگ ہے، بہت رنگین، بہت اچھی، بہت خوبصورت، لیکن کوئی بھی اس کا درد نہیں دیکھ سکتا تھا۔ صرف میں دیکھ سکتی تھی، صرف میں۔ اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا، مجھے اپنے آپ کے لیے جینا ہے، مجھے کسی کے لیے نہیں جینا، مجھے اپنی زندگی کے لیے جینا ہے۔ میں کسی کے لیے وہ مکمل انسان نہیں بنوں گی، میں اس لمحے کو صرف اپنے لیے مکمل بناؤں گی۔ پھر میں نے اپنے ڈر سے لڑنا شروع کیا، تو میں نے ایک ایک کر کے اپنے ڈر کو لکھنا شروع کر دیا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک ہی بار
ان پر قابو پاؤں گی۔ دوستو، جب یہ لڑکی اپنی زندگی کی مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد بھی لڑ سکتی ہے تو دنیا میں ہر انسان لڑ سکتا ہے، بس ضرورت ہے تو ایک مضبوط فیصلے کی۔